Senator Azam Nazir Tarar. جناب چیئرمین Sir, I, Minister for Law and Justice, wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. Is it opposed? آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں ذرا تھوڑا آگاہ کر دوں جی تو اس کے بعد جیسے سر میں گزارش کر رہا تھا کہ اوور دا ایئر یہ بات مختلف طبقات کے حوالے سے اور مختلف سیگمنٹ سے آ رہی تھی کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے اس کا قادر پہ ذرا دو آرڈر ان دا ہاؤس کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے تقرری کے طریقہ کار کو 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا گیا اور اس میں پارلیمان نے بڑی محنت کے بعد اور بہت زیادہ غور و خوض کے بعد ایک ایسا طریقہ کار انٹروڈیوس کروایا جس میں اعلیٰ عدالتوں یعنی کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تقرری کو شفاف بنایا جائے اور میرٹ بیسڈ ہو۔ اس کمیشن کی تشکیل اس طرح سے کی گئی کہ اس میں ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہوں اور اس کے بعد وزیر اعظم اور صدر نے اپنا اختیار چھوڑ کے پارلیمان کو دیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس میں اوریجنلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان تھے اور جس میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ تھا جس میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل تھے، وہ ٹیکنیکل سائیڈ کے لوگ وہاں پہ کمیشن میں بیٹھ کے کینڈیڈیٹس کے کریڈینشلز کو سامنے رکھ کے بحث مباحثے کے بعد ان کی نامینیشنز کو فائنل کریں اور پھر وہ ریکمینڈ کریں ٹو دی پارلیمنٹری کمیٹی جس میں اپوزیشن اور ٹریری بینچز کو برابر کی نمائندگی دی گئی۔ جناب چیئرمین، اس پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی نامینیشن کو واپس بھیج سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن اسی دوران ایک درخواست دائر کروائی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہ کیس ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے۔ اس کنسنسس ڈاکومنٹ کو 18ویں ترمیم کو چیلنج کر دیا جاتا ہے اور ان پروسیڈنگز کے دوران یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اگر اس نظام میں بیلنس جو ہے وہ اس ساتھ والی عمارت کو نہیں دیں گے تو یہ ترامیم سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی بالادستی اور پارلیمان کی آزادی پہ یہ ایک طرح سے یہ کھلی عدم اعتماد بھی تھا، کھلا عدم اعتماد بھی تھا اور یہ کسی حملے سے کم نہیں تھا۔ ان موروثی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عجلت میں 19ویں ترمیم کی گئی اور اس 19ویں ترمیم میں اس کمپوزیشن کو چینج کر دیا گیا اور اس چینج کمپوزیشن میں جو کمیشن کا حجم تھا اس کا جھکاؤ ایک ادارے عدالت کی طرف کر دیا گیا اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اختیارات میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ ہم نے 2010 سے آنورڈ ان 14 سالوں میں دیکھا کہ اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر کورٹ ججز پہ پاکستان بھر کی بار باڈیز، ایون پارلیمان اور دیگر تنظیموں نے اس پہ تنقید کی اور بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں اور جو اصل روح تھی 18ویں ترمیم کی اگر وہ نہیں ہے تو اس کے قریب تر کیا جائے۔
اس بابت پاکستان بار کونسل نے اپنی کئی ریزولوشنز میں بھی اس بات کا اعادہ کیا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی یہ کہا گیا, مطالبہ کیا گیا, حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ یہاں تک کہا گیا کہ اس سسٹم سے زیادہ بہتر سسٹم ورک کر رہا تھا جب ججز کی تقرری صدر مملکت, وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائس پہ یا ان کی کنسلٹیشن سے کرتے تھے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے تجویز کیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 175A میں مناسب ترامیم کی جائیں, اور یہ جو پچھلے 6 سے 8 ہفتوں میں مختلف انگیجمنٹس ہوئیں, اس کے بعد اس کمیشن کی جو شکل بنی ہے جو آج اس بل کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی, اس کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 4 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں 4 پارلیمنٹری ممبرز جائیں گے, 2 اس ایوان سے, 1 نامینیٹڈ بائی لیڈر آف اپوزیشن, دوسرے نامینیٹڈ بائی لیڈر آف ہاؤس, اور قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح 1 نامینیشن لیڈر آف اپوزیشن کی اور 1 نامینیشن لیڈر آف ہاؤس کی طرف سے جائے گی. اللہ اکبر. اللہ. 26ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. سینٹ کے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا ہے. پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر بھی ایوان میں موجود ہیں. سینیٹرز کی بڑی تعداد اس وقت سینٹ میں موجود ہے اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی صدارت اجلاس جاری ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کوشش کی گئی ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کے تقرر کے عمل کو شفاف بنایا جائے. 19ویں ترمیم اجلت میں منظور کی گئی ہے. ایسا کہنا تھا اعظم نذیر تارڑ کا, جو کہ اظہار خیال کر رہے تھے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر ایوان میں موجود ہیں. سینیٹرز کی بڑی تعداد اس وقت سینٹ میں موجود ہے. سینٹ میں ضمنی ایجنڈا پیش کر دیا گیا ہے, ممبران کی ٹیبلز پہ رکھ دیا گیا ہے. 26ویں ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا. اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کوشش کی گئی ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کے تقرر کے عمل کو شفاف بنایا جائے. اور اپڈیٹ کریں آپ کو, چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جاری ہے. اب سے کچھ دیر پہلے اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کوشش کی گئی ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کے تقرر کے عمل کو شفاف بنایا جائے. 19ویں ترمیم اجلت میں منظور کی گئی. انہوں نے مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.